السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ تو وہ دن رب کے حضور حاضر ہونے کا دن ہے، جسے یوم البعث والنشور بھی کہا جاتا ہے، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ تو آج ہم البعث والنشور کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ بعث کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قبروں سے مردوں کو ان کا حساب لینے کے لیے زندہ کرنا، اٹھانا۔ اور یہ اٹھانا کیسے ہوگا؟ جس میں جسم اور روح دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، دونوں کے ساتھ انسان زندہ ہوگا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی حق بات کو، اور جو مردے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اسی طرح لفظ نشور بھی استعمال ہوا ہے، جس کا لفظی معنی ہے بکھرنا، متفرق ہونا، اور شرعی اصطلاح میں اس سے مراد قبروں سے نکل کر حساب کتاب کے مقام پر منتشر ہونا، وہاں جا کر اکٹھے ہونا۔ یعنی قبروں سے جب نشور ہوگا تو متفرق ہوں گے، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے، تو وہاں بھی ہر کوئی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ نشور اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، تو جسم ایسے اگیں گے جیسے کھیتی اگتی ہے، پھر سور میں پھونک ماری جائے گی تاکہ لوگ حساب کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی بارش کے برسنے سے جسم ایک طرح سے ریوائیو ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو ہی وہ جسم سور کی آواز سنیں گے تو پھر اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ یوم البعث پر ایمان لانے کی بہت اہمیت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے سوال کرو، سو وہ آپ سے سوال کرتے ہوئے ڈرے۔ پھر ایک شخص آیا اور آپ کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا، تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن اٹھنے پر، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، اور ہر تقدیر پر ایمان لائے۔ اس نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ تو ایمانیات کی جو تفصیل ہے اس میں بھی بعث کا لفظ آتا ہے
کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جائے گا اور اپنا وقت پورا کر لے گا اور قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا تو وہ دوبارہ قبر سے اٹھے گا. اور اٹھنے کی کیفیت بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ پہلے بارش ہوگی جس سے جسم اگیں گے، اور پھر سور پھونکا جائے گا جس سے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر حشر کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے اور الگ الگ ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ 2 لوگوں کی قبریں ایک جگہ پر ہوں مرنے کے بعد، ساتھ ساتھ دفن ہوں، لیکن اٹھیں گے اپنے اپنے اعمال کے ساتھ، کہ انما یبعث الناس علی نیاتہم، اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھیں گے. جس کی نیت اچھی ہوگی وہ اچھے لوگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور جس کی نیت خراب ہوگی وہ برے لوگوں کے ساتھ. تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا برحق ہے. سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. ان آیات میں ایک انسان کی زندگی کے سارے مرحلے بتا دیے گئے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا. سو بہت برکت والا ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے. پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. جس طرح پہلی بار پیدا ہوئے اسی طرح دوسری بار پیدا ہوگے. پہلی بار انسان ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتا ہے، وہ بھی قبر ہی کی شیپ کا ہوتا ہے، اور دوسری دفعہ انسان قبر کے پیٹ سے اٹھے گا. زمین بھی ماں کی طرح ہے، انسان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ماں کی طرح بھیجتی ہے، اور پھر قیامت کے دن وہ جنم دے دے گی، انسان اس سے باہر نکل آئیں گے. سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اور وہ ہمارے لیے تو مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو چکی ہوں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے والا ہے. اہل مکہ سے خطاب ہے کہ وہ بعث بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے تھے. انہیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان مرنے کے بعد جب قبر میں دفن ہوتا ہے اور ہڈیاں جو ہیں وہ گل جاتی ہیں اور مٹی مٹی ہو جاتی ہیں تو دوبارہ کیسے وہ اگیں گی اور دوبارہ کیسے بنے گی. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. سورۃ لقمان میں آتا ہے مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا ایسا ہی ہے جیسے صرف ایک نفس کو پیدا کرنا. بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی جیسے کسی ایک کو پیدا کرنا اسی طرح سب کو پیدا کرنا اس کے لیے ایک برابر ہے، کچھ مشکل نہیں.
یعنی یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. سورۃ قاف میں آتا ہے انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر. یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. جس دن زمین ان سے پھٹے گی اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے. جیسے سورۃ یاسین میں بھی آتا نا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ کہ وہ پرانی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے, تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے. تو یہاں بھی جب زمین پھٹے گی تو وہ تیزی سے اس میں سے نکل کے دوڑ رہے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر, یہ ایسا اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر, اٹھانے پر پوری طرح قادر ہے. اب الیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم. سورۃ یاسین میں ہی آتا ہے اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے, ان کو دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں, وہی سب کچھ پیدا کرنے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. اور دوبارہ اٹھا کر ایک ایک پور درست بنا دیا جائے گا. یعنی انگلیوں کے کنارے جو ہیں وہ بھی, کیونکہ ان میں ایسے نشانات ہوتے ہیں جو انسان کی آئیڈینٹی ہوتے ہیں, جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بناتے ہیں. جیسے انسان کا تھم پرنٹ ہے, ہر شخص کا جو تھم پرنٹ ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. تو خصوصی طور پر انگلیوں کے ان حصوں کو بنانے کا ذکر بھی سورۃ القیامہ میں آتا ہے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کیا انسان سمجھتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں, ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکیدی طور پر فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور یہ کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو قبروں میں ہے دوبارہ اٹھا لے گا. جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اور جو مردے ہیں اللہ ان کو اٹھائے گا, پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور کائنات کی نشانیوں سے دوبارہ جی اٹھنے پر دلائل دیے گئے, خاص طور پر بارش کے برسنے سے مردہ زمین جیسے زندہ ہوتی ہے, اسی طرح قیامت کے دن بھی بارش برسے گی اور مردے زندہ ہو جائیں گے. پودوں کے زمین سے نکلنے کی طرح بندے بھی زمین سے اٹھیں گے. جیسے سورۃ قاف میں آتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. اور ہم نے آسمان سے ایک بہت بابرکت پانی اتارا, وہ کیا ہے؟ بارش. پھر ہم نے اس کے ساتھ باغات اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے اگائے اور کھجوروں کے لمبے لمبے درخت جن کے تہ بتہ خوشے ہیں بندوں کو روزی دینے کے لیے. اور ہم نے اس کے ساتھ ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیا. اسی طرح نکلنا ہے, یعنی پورا علاقہ سرسبز ہو جاتا ہے. قیامت کے دن بھی وسیع میدان پر لوگ اسی طرح قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور ہر طرف زندگی نظر آنے لگے گی. تو یوم البعث والنشور, اور پھر حشر بھی کہا جاتا ہے, یعنی یوم الحشر, حشر کا دن. حشر کا مطلب ہے لوگوں کی جماعت کو ان کے رہنے کی جگہ سے نکالنا اور جنگ وغیرہ کے لیے اکٹھا کرنا. یعنی حشر کا لفظ جو ہے یہ جماعت یا گروہ پر بولا جاتا ہے, اور اصطلاحی معنوں میں حشر کا لفظ قیامت کے دن پر بولا جاتا ہے. یعنی وہ دن ہے جب لوگوں کو ہانک کر حساب کتاب کے لیے محشر میں اکٹھا کیا جائے گا. ابن حجر رحمہ اللہ حشر کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا اصطلاحی معنی ہے سب مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد ان کو قبروں سے اور دیگر چیزوں سے کھڑے ہونے کے مقام پر جمع کرنا. یعنی جہاں قیام ہے سب کا, قیام لرب العالمین, وہاں سب کو ہانک کر لا کر اکٹھا کر دیا جانا. بیجوری کہتے ہیں حشر کا لفظ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ تمام لوگوں کو چلا کر موقف کی طرف لایا جائے. موقف کیا؟ جہاں وقوف ہوگا, اور وقوف کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا. جیسے عرفہ کے دن کھڑے ہوتے ہیں نا, تو اس کو بھی وقوف کہتے ہیں, وقوف عرفہ. تو یہ وقوف محشر ہوگا, یعنی حشر کے میدان میں وقوف کرنا. اور موقف وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا.
تو قبروں سے کس طرح اٹھایا جائے گا؟ سورۃ الانفطار میں آتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یعنی اب بعث، نشور، حشر، اب امیجنیشن سے بھی کام لیں، اپنے تصورات میں یہ ساری چیزیں لاتے جائیں کہ اب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں، تو قبر سے اٹھانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سورۃ الانفطار میں آتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں الٹ دی جائیں گی، یعنی نیچے کی مٹی اوپر کر دی جائے گی اور نکال کے باہر کر دیا جائے گا، اور پھر یہ کہ سب مخلوق کو اکٹھا کیا جائے گا، کوئی ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل ہموار یعنی بالکل اسموتھ دیکھو گے، اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، کوئی ایک بھی کہیں غائب نہیں ہو سکے گا، کہیں چھپ نہ سکے گا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی مکان نہیں ہوگا کہ جس کے اندر یا پہاڑ میں یا کسی غار میں یا انڈر گراؤنڈ جا کے چھپ جائیں، نہیں۔ فلم نغادر منہم احدا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ اس زمین پر تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑے گا، اگلوں پچھلوں سب کو صحراؤں کے پیٹوں سے، سمندر کی گہرائیوں سے، ہر جگہ سے نکال کر اکٹھا کرے گا ایک جگہ۔ جب ان کے اعضاء اور اجزاء بکھر چکے ہوں گے اور وہ پارا پارا ہو چکے ہوں گے تو اللہ ان کو نئی زندگی عطا کرے گا۔ لوگ صف باندھے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے جواب دہی کرے۔ ان کے اعمال دیکھ کر ان کے بارے میں عدل پر مبنی فیصلہ ہوگا، انصاف کا فیصلہ۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، یہ وہ دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جانے والے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس میں حاضری ہوگی۔ اولین آخرین سب کے سب، حضرت آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک سب جمع کیے جائیں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہہ دیجئے بے شک تمام پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر یقیناً اکٹھے کیے جانے والے ہیں، یعنی دن بھی معلوم ہے، وقت بھی معلوم ہے، طریقہ بھی معلوم ہے، سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اگر انسان اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ یہ سب کچھ ہونا ہے تو پھر اس کی زندگی کتنی مختلف ہو جائے، وہ کتنا اللہ کانشیس ہو جائے، وہ ہر بات میں یہ دیکھے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اس کے سارے معاملات چاہے عبادات ہوں چاہے لوگوں سے معاملات ہوں وہ کھڑے ہو جائیں، درست ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقرر دن کے لیے جمع کرے گا۔ تو اسی لیے یہ قیامت اور قیام اور کھڑا ہونا جو ہے یہ ذہن میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے، سب گنتی میں ہے۔ انسانوں کی گنتی جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، ادھر کسی بھی علاقے یا کسی بھی شہر یا ملک کے لوگوں کی گنتی کی جاتی ہے تو ابھی گنتی جاری ہوتی ہے کہ کچھ مر جاتے ہیں، اس میں سے ڈراپ ہو جاتے ہیں اور کچھ نئے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، وہ گنتی پھر خراب ہو جاتی، یعنی ایکوریٹ نمبر کبھی کوئی نہیں نکال سکتا کسی علاقے کا، کیونکہ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو شمار کر رکھا ہے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، انہیں گن رکھا ہے، اچھی طرح شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ جب لوگ اٹھیں گے گروہ در گروہ بھی اٹھیں گے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، فوج در فوج نکل آؤ گے، چاہے اکٹھے ہوں گے لیکن ہر ایک اپنے اون پر ہوگا، اپنے اعمال کے ساتھ ہوگا۔ جہاں کہیں بھی کوئی ہوگا اللہ اس کو لے آئے گا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کائنات میں بکھرے ہوئے کو اکٹھا کر کے کھڑا کر دے گا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہوں، پتھر ہوں، لوہا ہوں یا کچھ اور ہوں، ان کے باڈیز میں جتنی کیمیکل چینجز آ چکی ہوں، وہ کچھ سے کچھ بن چکے ہوں، لیکن وہ واپس اٹھا دیے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے ایک بھی نیکی نہ کی تھی،
جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے جلا کے میرا آدھا حصہ سمندر میں ڈال دینا، جبکہ آدھا حصہ ہواؤں میں اڑا کے خشکی پہ بکھیر دینا۔ پس اللہ کی قسم اگر اللہ نے اسے قابو کر لیا، اللہ اسے ضرور بے ضرور ایسا عذاب دے گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ بس جب وہ آدمی مر گیا تو اس کے گھر والوں نے وہی کیا جو انہیں حکم دیا گیا تھا، یعنی باپ نے جو کچھ کہا تھا۔ بس اللہ نے خشکی کو حکم دیا تو اس نے جو بھی حصہ اس میں تھا اس کے جسم کے ذرات کا، اس نے اس کو جمع کر لیا۔ سمندر کو حکم دیا تو پانی نے وہ سارے ذرات جمع کر دیے جو اس کے جسم کے تھے، اور اللہ کے سامنے لا کے اس کو کھڑا کر دیا گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا ایسا تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا میرے رب تیرے خوف کی وجہ سے، اور تو زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ عز و جل نے ہر چیز کو جس میں بھی اس کے جسم کا کوئی حصہ تھا اس کو حکم دیا کہ جو کچھ تجھ میں اس کا حصہ نکال دے، تو ناگہاں وہ اللہ کے سامنے پورے کا پورا کھڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رب تیرے ڈر کی بنا پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ پھر یہ ہے کہ آدمی زمین کے جس علاقے میں بھی مرتا ہے تو قیامت کے دن وہ زمین کہے کہ اے اللہ یہ وہ بنتا ہے جو تو نے مجھے سونپا تھا، یعنی جہاں بھی مرتا ہے جہاں بھی دفن کیا جاتا ہے وہ نکال دے گی، چاہے وہ رہتا کہیں اور ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ جسم روح سے مل جائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ باقی جاندار بھی اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ اور زمین میں چلنے والا نہ کوئی جانور، نہ اڑنے والا جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح امتیں ہیں، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی اڑنے والے پرندے بھی اکٹھے کیے جائیں گے اور زمین پہ چلنے والے جاندار بھی اکٹھے کیے جائیں گے، وحشی جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحوش کا بھی یعنی وحشی جانوروں کا بھی حشر ہوگا۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو بھی اس نے زمین و آسمان میں جاندار پھیلا دیے ہیں وہ ان کو اکٹھا کرنے پہ پوری طرح قادر ہے، جہاں بھی کوئی ہوگا سب کو اکٹھا کر لے گا۔ شیاطین کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ سورۃ مریم میں آتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، بے شک ہم ان کو اور شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر بے شک ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف انسانی کا حشر نہیں ہونے والا بلکہ باقی مخلوقات کا بھی۔ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے تو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے، یعنی انسانوں کے جسم پر نہ کپڑے ہوں گے، نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے اور نہ ان کے ختنے ہوئے ہوں گے، یعنی بالکل پہلی حالت میں جیسا کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، برہنہ بدن، بغیر ختنہ جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی، یعنی پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا، اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے، دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب انسانوں پر یعنی کپڑا نہیں ہوگا تو بھی کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی۔ صحابیات اس پر پریشان ہوئی کہ پھر ہمارے لباس نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا۔ حضرت سودا کہنے لگی جب انہوں نے یہ حدیث سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہے ہماری شرمگاہیں نظر آئیں گی، ہم ایک دوسرے کو دیکھ پائیں گے۔ آپ نے فرمایا لوگ ایسا کرنے سے مشغول ہوں گے، ان کو اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ وہ کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بس جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آئے گی جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے، اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ یہاں تو ایک بات یہ کہی گئی کہ بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے، لیکن دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ مردوں کو ان کے کفن میں ہی اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دینے کا ذمہ دار بنے تو اچھا کفن دے، کیونکہ مردوں کو اپنے کفن میں اٹھایا جائے گا اور اسی لباس میں وہ ملاقات کریں گے۔ یوم الطلاق ہے نا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے طلب کیے اور ان کو پہنا۔
اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ مردہ اسی لباس میں قبر سے اٹھایا جائے گا جس میں اس کی موت واقع ہوئی تھی. اب ایک یہ بھی روایت ہے، یعنی کفن سے پہلے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس میں اٹھایا جائے گا، دوسری میں کیا ہے کفن میں اٹھایا جائے گا، اور تیسرا کیا ہے ننگے اٹھیں گے. تو اب ان روایات میں تطبیق کیسے ہوگی؟ پہلی بات یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ قبر سے اٹھتے وقت کفن میں ہوں گے، بعد میں وہ کفن جھڑ جائیں گے اور حشر میں وہ برہنہ ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی ایک رائے یہ دی جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو اس وقت لباس ہوگا، حشر میں ننگے بدن کھڑے کیے جائیں گے. یعنی یوں اس پہ تطبیق کرتے ہیں. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ برہنہ ہوں گے، کچھ لوگ لباس میں ہوں گے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ لباس میں ہوں گے، کچھ بے لباس ہوں گے. ابن حجر کی رائے ہے کہ کچھ لوگوں کو حشر میں ننگا اٹھایا جائے گا اور کچھ کو بالباس. تیسری رائے یہ ہے کہ سب برہنہ ہوں گے، صرف انبیاء کو لباس پہنایا جائے گا. ایک رائے یہ ہے. اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، یا وہ قبر سے اس لباس کے ساتھ نکلیں گے جس لباس پر ان کو موت آئی تھی. اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے جس کو چاہیں گے لباس پہنائیں گے. یہ بھی ایک معنی کیا گیا. چوتھا معنی یہ کہ صرف شہداء، شہید لوگ، یا جن جن کو اللہ چاہے گا لباس پہنائے گا. یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں فوت ہوا ہے، احرام پہنے ہوئے، تو وہ بھی اسی احرام میں اٹھے گا اور اسی لباس میں. تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ صرف شہداء کے لیے ہے. بہرحال صحیح بخاری سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ فوراً بعد پہنائے جائیں گے یا حشر کے اندر پہنائے جائیں گے، کون سے مقام پہ پہنائے جائیں گے، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ سب سے پہلے ان کو پہنائے جائیں گے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو مصر کی بنی ہوئی 2 عمدہ چادروں کا لباس پہنایا جائے گا، یعنی جیسے مصری کاٹن ہوتی ہے اس طرح کا لباس ان کو پہنایا جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی 2 دھاری دار چادروں کا حلہ پہنایا جائے گا اور آپ عرش کی دائیں جانب ہوں گے. پھر یہ ہے کہ موت والی حالت پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا. یہ بات تو پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جو شخص جس حال میں فوت ہوگا اللہ اسے اسی حال میں اٹھائے گا. احرام والا احرام کی حالت میں شہید خون کے ساتھ، اور اسی طرح اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے مرے گا تو وہ اسی کام کے ساتھ اٹھے گا. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر سے ہر شخص کو اسی حال پہ اٹھایا جائے گا جس پہ وہ مرا ہوگا، مومن اپنے ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پر. پھر اسی طرح انما یبعث الناس علی نیاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. حاجی تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے اٹھے گا، اور اس کو اگر احرام کا کفن دیا جاتا ہے تو وہی پہن کے. شہید بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کون زخمی ہوا، وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا. رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس میں خوشبو مشک جیسی ہوگی، یعنی مسک کی طرح کی. شہید شہداء کی مہر کے ساتھ اٹھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ کے راستے میں کوئی زخم لگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے بہنے والے خون کی بو کستوری کی طرح ہوگی اور رنگ زعفران کی طرح ہوگا، اس پر شہداء کی مہر ہوگی. جس نے اللہ سے خلوص دل کے ساتھ شہادت کا سوال کیا، یعنی جیسے ہم لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کے اجر سے نواز دے گا اگرچہ وہ بستر پر ہی مر جائے. لیکن دیکھا کیا جائے گا اس کی نیت کتنی تھی، یا اوپر اوپر سے بس خانہ پوری کے لیے کہہ رہا تھا. تو یہ ہے کچھ حالات جن پر لوگ اٹھائے جائیں گے. اور بھی تفصیلات آتی ہیں، جیسے اندھے اٹھائے جائیں گے، بہرے اٹھائے جائیں گے، نیلے رنگ کے ہوں گے. لیکن یہاں جس بات پہ دلیل دی گئی ہے وہ یہ کہ اس اٹھنے پر بعد الموت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ ارکان ایمان میں سے ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا ایمان مفصل کے آخر میں والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ہم ایمان رکھتے ہیں. جی استاذہ، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ابھی جیسے بہت سے حادثات ایسے ہوتے ہیں جس میں باڈیز کا پتہ نہیں چلتا. جی ہاں، پلین کریش ہو گیا، پورے کا پورا چند ایک مل گئی، جل گئے،
جل گئے, کچھ ملا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. کافی سال پہلے پاکستان میں گلگت کے علاقے میں ایک پلین غائب ہو گیا تھا. ہمارے جاننے والوں کی فیملی تھی, پورے والدہ اور 4 بچے. تو آج تک کچھ نہیں پتا وہ لوگ زندہ ہے, کہاں ہے, کس طرح. یعنی پلین کہاں ہے یہ بھی نہیں پتا, یہ بھی نہیں پتا, نہ پلین کا پتا ہے نہ اس کی سواریوں کا پتا ہے. اور سبحان اللہ, دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہر کسی کو ہر جگہ سے سبحان اللہ سب کا مشہور ہوگا. میں پیٹرا گئی تھی نا, تو وہاں پہ جو کھنڈرات ہے نا اس شہر کے, تو میں یہی سوچتی تھی کہ یہاں کون رہتے ہوں گے, کون لوگ ہوں گے جو یہاں پہ اتنے پہاڑوں میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں ان کی, اور پورا شہر کا شہر, پھر ایک پورا شہر زمین کے اندر, باقاعدہ زمین کے اندر کافی نیچے جا کے, مطلب ہوں گی کوئی 5 to 6 سٹوریز نیچے وہ لے کے جاتے ہیں لفٹ سے, اور وہ شہر دکھاتے ہیں اندر. اور وہ کئی مکان ہیں وہاں استاذہ جی, پورا شہر ہے اندر, انہوں نے اندر کیا ہوا تھا زمین کے اندر. وہ اس طرح سے کیا ہوا تھا کہ اوپر اتنی برف پڑا کرتی تھی تو وہ سارا کچھ نیچے ہی شفٹ کر گئے تھے, پورا ہی نیچے. تو وہ دیکھ کے تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے, اور جب وہ اٹھیں گے تو ظاہر ہے وہ پتہ نہیں جو گھر ان کے بنے ہوئے, جو پیٹرا کے گھر ہیں, وہ تو آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے, اتنی اونچی ان کی چھتیں ہیں, اور پہاڑ کے اندر کمرے ہیں باقاعدہ. پہلے جیسے ڈرائنگ روم سا بڑا سا آتا ہے, پھر رومز آتے ہیں, پھر نیکسٹ رومز, پھر اس کے اوپر منزل ہے, اور اس کے دروازے ہی ہمارے دروازے سے 5 ٹائم بڑے دروازے, اور چوڑے بھی اس طرح سے بہت بڑے. آپ نے اس کے اندر کھڑے ہو کے آپ کو لگتا ہے جیسے آپ تو کوئی منہ سے بونے ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے مطابق بنائے ہوں گے نا. تو میں یہ سوچتی کہ وہ شہر کے شہر جو دب گئے میں, اور وہ کہاں چلے گئے, وہ اللہ تعالیٰ ایک دن اکٹھا کرے گا ان سب کو, اور سارے وہاں جمع ہوں گے, اور حساب لیا جائے گا, اور حساب دیا جائے گا. کوئی بھی بھاگ نہیں سکے گا, کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا, کوئی بھی غائب نہیں ہو سکے گا, اور جو کر رہے ہیں اسی کے مطابق اٹھائے جائیں گے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا اور سارے اس کے اعضاء جو ہیں وہ پورے ہو گئے انسان کے. تو اب زندگی میں جیسے ہم دیکھتے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی اپاہج ہو جاتا ہے, کوئی محتاج ہوتا ہے, تو ایک چھوٹا سا عذاب مسنگ ہو جاتا ہے کسی حادثے میں یا کچھ, تو کتنی سرجریز اور کتنی وہ پروسیس میں سے گزر کے, اور پھر بھی وہ والی چیز اس طرح سے نہیں بن پاتی جو اصل ہوتی ہے انسان کی. تو سبحان اللہ, وہاں اللہ کے حکم سے وہ ذرہ ذرہ ہوا بھی, ہوا کے ذروں میں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکٹھا کر لیا اور سب جمع ہو گیا. سبحان اللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. استاذہ جی, میں سوچ رہی تھی کہ یہ چیز جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے لیے تو الحمدللہ ٹیکسٹ میں موجود ہے, باقی دنیا جو اس بات پہ نہیں بھی یقین رکھتی, انہوں نے بھی اس نالج پہ ریسرچ کی ہے. اور اب جو اس وقت نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو موویز بن رہی ہیں, اس میں بعض اوقات وہ لوگ دکھاتے ہیں کہ سم ون گوز اینڈ ڈائز, اور پھر اس کے بعد بہت زمانوں کے بعد کوئی آیا. خاص طور پہ جو پری ہسٹورک ایرا کے لیے یہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, اس میں یہ ذروں کا جو جمع کرنا ہے نا, یہ اب ویژولز میں آ گیا. آپ بڑی آسانی سے اس کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ذرات جمع کر کے, تو اس سے پھر وہ ایک آدمی سا کھڑا کر کے دکھا دیتے ہیں. ویڈیوگرافی کی دنیا میں انہوں نے وہ کیا ہے. تو ہمارا تو آلریڈی اس پہ ایمان ہے, اور ایمان کی سطح پہ پھر جا کے انسان یہی سوچے کہ ہم کہاں ہوں گے. اس بالکل اصل بات یہ اصل چیز کہ اس سارے ہجوم میں ہم کہاں ہوں گے, اور ہمارا حال کیا ہوگا, اور کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. یبصرونہم, دکھائے بھی جائیں گے, لیکن ہر ایک کو ایسی اپنی پڑی ہوگی کہ دوسرے کا حال بھول جائے گا. سازا جی, یہ جو لباس والی آپ نے کچھ اوپینینز بتائے کہ کس طرح, تو اس میں انسان جب دعا کرتا ہے اپنے لیے, اب تک تو جیسے قیامت کے دن کے بارے میں بھی ہم کتنی چیزیں قرآن سے پڑھتے تو دعا کرتے ہیں دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے, ہمیں اس طرح ہو. تو کیا پھر انسان اس طرح دعا کر سکتا ہے کہ یعنی ہم اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا, جب یہ ہم پڑھے نا تو اس وقت یہ. اچھا, جزاک اللہ خیر. اب ہے حشر کا میدان. سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار, جس دن یہ زمین اور آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور لوگ اکیلے زبردست اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, جس دن زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا, وہ پل صراط پر اندھیرے میں ہوں گے. میدے کی طرح سفید زمین ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا. جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے, اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہیں ہوگا, کیونکہ جب صاف پیپر ہوتا ہے نا تو اس پہ جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. تو زمین نیچے سے چمک رہی ہوگی, صاف ہوگی, تو اس پر کھڑا ہوا ہر شخص جو ہے وہ پوری طرح ویزیبل ہوگا.
حشر کے میدان میں مختلف لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی. مومن اور متقین اس دن امن میں ہوں گے. یہ ایک بڑی دل کو تسلی دینے والی بات ہے کہ ایمان اور تقوی انسان کو فائدہ دے گا. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. اے میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان اللہ. سن لو، بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ سے دوستی کر لینی چاہیے، اللہ کو راضی کر لینا چاہیے، اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے. کون ہے وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تھے، بچ بچ کے رہتے تھے، حرام سے بچتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتے تھے. انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے. جب موت آئے گی تو خوشخبریاں لے کر آئے گی، اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں. اللہ نے جو وعدہ کر دیا پکا وعدہ کیا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی دنیا میں انسان کچھ بھی اچیو کر لے، اس کے مقابلے میں یہ سب سے بڑی کامیابی کی بات ہے، اور یہی ہمارا گول ہونا چاہیے. اس کامیابی کے لیے جینا چاہیے، اس کامیابی کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس کامیابی کا ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ یہاں کامیاب ہونا ہے. دنیا میں کئی جگہوں پر انسان کامیاب ہوتا ہے، کہیں ناکام ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کی مرضی کی ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، ڈزنٹ میٹر. لیکن اصل خوش قسمت وہ ہے کہ جس کو ایمان اور تقوی نصیب ہو جائے اور وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے طے ہو چکی، وہ اس سے دور رکھے گئے ہوں گے، یعنی جہنم سے دور رکھے جائیں گے. وہ اس کی آہٹ نہیں سنیں گے، اور وہ اس میں جسے ان کے دل چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جنت میں. انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور انہیں لینے کے لیے فرشتے آئیں گے. یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. اس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا، آج تم امن کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. تو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس دن امن ہوگا کہ انسان اگر کوئی بھی غلط بات منہ سے نکال لے، غلط کام کر لے، تو اس کو ڈر لگ جانا چاہیے، اور توبہ استغفار اور ندامت ہونی چاہیے، اور شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا ہوں. یعنی اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کروں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اسے امن عطا کروں گا. تو کچھ لوگ ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ ہے بس پیار ہی پیار، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ بہت بڑا، اور ہم اس کی نافرمانی کر کے اس کو ناراض کرتے ہیں، اس کا غضب بھڑکاتے ہیں. تو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اس کو خوش کر دینا چاہیے اطاعت کے ساتھ. کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. دوسری جگہ پر آتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی ایمان لا کے پھر اللہ کی نافرمانی کے کام کیے، تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ.
امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے. یعنی وہ جب اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے. یہ وضو کی برکت ہے, اس لیے کبھی بھی وضو سے گھبرانا نہیں چاہیے, شوق سے اور مل مل کے اور خوشی سے وضو کرنا چاہیے. فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھا لے, یعنی اچھی طرح وضو کیا کرے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ قیامت کے روز اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ وضو کے اثرات کی وجہ سے سفید روشن پیشانی والے, چمکتے ہوئے روشن ہاتھ پاؤں والے چتکبرے ہوں گے. یعنی باقی جسم کے مقابلے میں جیسے بکرا ہوتا ہے نا چتکبرا, کہ اس کا کچھ حصہ جسم کا سیاہ ہوتا ہے اور کچھ حصہ سفید ہوتا ہے, تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مخلوق کے اتنے بڑے ہجوم میں آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تم کسی استبل میں داخل ہو جہاں کالے سیاہ گھوڑے بندھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک گھوڑے کی پیشانی روشن چمکدار ہو اور سفید ہو, تو کیا تم اسے دیگر گھوڑوں میں پہچان لو گے؟ صاف نظر آؤٹ شائن کر رہا ہوگا. انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. یہ تو مومنین اور متقین کا حال ہوگا. اس کے برعکس مجرمین کی حالت کیا ہوگی؟ ان کے چہرے پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ جیسے سورۃ یونس میں آتا ہے کہ انہیں ذلت ڈھانپ لے گی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون گویا ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں کالے سیاہ, جبکہ وہ اندھیری ہو. یہی لوگ آگ والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سورۃ معارج میں آتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذلک اليوم الذی کانوا یوعدون وہ جس دن قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے جیسے وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی, ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی. یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ کیا جائے گا. خوف سے آنکھوں کا رنگ بدل جائے گا. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے. یعنی ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی. ایک تو نیلی وہ خوبصورت چمکدار آنکھیں ہوتی ہیں, وہ نہیں, یعنی ان کے رنگ ایسے بگڑ سے جائیں گے خوف کے مارے, ڈر کے مارے. جیسے خون جم جاتا ہے نا تو جسم نیلا ہو جاتا ہے, جیسے کہتے نیل پڑ گئے, اس طرح منہ کے بل گھسٹ کے میدان کی طرف جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. متکبرین اس دن چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور جہنم کے ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بلس ہوگا, اور ان لوگوں پر آگوں کی آگ چھائے گی. انہیں طینۃ الخبال کا پانی جو اہل جہنم کی پیپ ہوگی وہ پلایا جائے گا. سود کھانے والے دیوانہ اور بدحواس ہو کر اٹھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے. اور ایک روایت میں آتا ہے جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا. جس نے جو چیز خیانت کی قیامت کے دن اسی کے ہمراہ لایا جائے گا. یعنی اللہ کے مال میں خیانت یا لوگوں کے مال میں خیانت. سود کھانے والے کے بارے میں یہ وعید ہے کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھایا جائے گا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں کھڑے نہ ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو. تو یہ ہے مجرموں کی حالت. پھر ہے کفار کی حالت, یعنی جو بالکل ایمان ہی نہیں رکھتے آخرت کے دن پر. کفار قبروں سے اٹھ کر حیران پریشان ہو جائیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہیں گے ہائے افسوس ہم پر, ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا کھڑا کیا. یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا.
جھوٹ اور تکبر کی وجہ سے چہرے سیاہ ہوں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. اور قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. کیا جہنم میں ان متکبروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں؟ پھر اسی طرح انکار کرنے والوں کو چہرے کے بل اندھے، گنگے اور بہرے اٹھایا جائے گا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. اندھے، گنگے اور بہرے اٹھایا جائے گا. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم ان پر بھڑکا کر آگ زیادہ کر دیں گے. یہی ان کی جزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو گئے تو کیا واقعی ہم ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں. تو یہ ان کے انکار آخرت کی وجہ سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا کہ وہ اندھے، گنگے، بہرے اٹھیں گے. کفار کو چہروں کے بل اٹھایا جائے گا. اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والوں کو اندھا اٹھایا جائے گا. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. تو اللہ کا ذکر بھول جانا، قرآن پڑھ کے ایسا جیسے پڑھا ہی نہ ہو اور اس سے بالکل غافل ہو جانا، اور دینی رہنمائی ایک طرف اور اپنی مرضی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سب اس چیز کا سبب ہے. پھر کفار کے چہرے غبار آلود بھی ہوں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. اور کچھ چہرے اس دن ان پر ایک غبار ہوگا، ان کو سیاہی ڈھانپے ہوئے ہوگی. یہی ہیں جو کافر ہیں، نافرمان ہیں. کافر کے لیے وہ دن بہت کٹھن دن ہوگا، مشکل دن ہوگا. ھذا یوم عسر، وہ کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن دن ہے. کافر اس دن کی ہولناکی سے مرنے کی خواہش کرے گا. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہی ہے، جس دن آدمی دیکھ لے گا کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا، یعنی مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. ہم اکثر ایک دفعہ قرآن سے یا تو گزر جاتے ہیں یا ہم نے بچپن سے ہی پڑھا ہوتا ہے تو اسی کو ہم کافی سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے پڑھا اور ہم بھول جاتے ہیں اس کو. اور یہ سب جو نشانیاں یہ بار بار پڑھنے سے، ہم نے ابھی جیسے تدبر کا کورس کیا، ہم نے مختلف طریقوں سے بھی پڑھا ہے، پھر بھی ہمیں یاد دہانی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. لیکن لوگ جو ہیں وہ اسی پر ہی بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے پڑھا ہوا ہے قرآن، اب ہمیں مزید نہ کہا جائے کہ ابھی دوبارہ سے پڑھو دوبارہ سے پڑھو. یا پھر ترجمہ اگر جیسے ابھی ریوائز ہو کے نیا ترجمہ آیا، نئے پارے آئے، سب کچھ، تو لوگ اس کو کہتے ہیں وہ پہلے والا جو تھا وہ کیسا تھا. ہر چیز میں امپروومنٹ ہوتی ہے. اسی طرح انسان کے ایمان بڑھتا ہے اور مسلسل اپنے آپ کو جیسے گھسیٹنا پڑتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے چلے آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.